شراب بھی ہم پی رہے ہیں، زنا بھی ہمارے بیچ میں ہو رہا ہے، بھائی بھائی کی زمین پر ناجائز قبضہ بھی کر رہا ہے، پڑوسی کی زمین کو ہڑپ بھی رہا ہے، بھائی اپنی بہن کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، سود بھی کھایا جا رہا ہے، شراب بھی پی جا رہی ہے، عورتیں بے پردگی بھی کر رہی ہیں۔ ان سب کے بعد دنیا ہمیں کہتی ہے یہ مسلمان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اے اسلام کا ٹائٹل لگانے والو، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کو بدنام نہ کرو۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ ہماری غلط حرکتوں سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہودیوں کے طریقے پہ نہ چلو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور اے ایمان والو دیکھو شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیروں کے نشان پہ نہ چلو، شیطان کے فٹ اسٹیپس پر نہ چلو۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ دنیا میں میرے بھائیوں ہم کوئی بھی سامان یوز کرتے ہیں اس کا ایک یوزر مینول ہوتا ہے۔ آپ فریج لاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی کتاب ملے گی۔ موبائل آپ لیتے ہیں، موبائل کے ڈبے میں دیکھیں گے کاغذ ہوگا، آپ کو معلوم ہے سب باتیں، لیکن وہ اس میں بتایا ہوگا چارجنگ کا پوائنٹ یہاں لگانا ہے، ایئر فون یہاں لگانا ہے، بیٹری یہاں لگی ہے، یہ کیمرہ ہے، یہ وہ ہے، اس میں پورے موبائل کے بارے میں سمجھایا گیا ہوگا۔ یہ دنیا کا سسٹم ہے کہ ہر چیز کو سمجھانے کے لیے ایک یوزر گائیڈ دی جاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے ہم کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کے بعد تو نے آکسیجن بنائی تاکہ ہم سانس لے سکے، تو نے زمین بنائی اور زمین کے اندر تو نے گریوٹی بنائی، زمین کے اندر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم لوگ ہوا میں اڑ رہے ہوتے، تو نے آسمان سے پانی برسایا، ہم نے گنا بویا، ہم نے مکہ بویا، ہم نے گیہوں بویا، سمے سے کھیتی بھی نکل گئی۔ اے اللہ، تو نے ہماری جیویکا کے لیے، ہماری روزی روٹی کے لیے، ہماری دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے تو نے سارا پربندھن کیا، سارا مینجمنٹ کیا، لیکن اے اللہ اس زندگی کو گزارنے کا کیا تو نے کوئی یوزر مینول اتارا؟ کیا تو نے کوئی یوزر گائیڈ اتاری؟ کیا تو نے کوئی سسٹم اتارا؟ اللہ جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ ہاں میرے بندو، ہم نے یوزر گائیڈ اتاری ہے، ہم نے رمضان کے مہینے میں وہ گائیڈ اتاری ہے، وہ کتاب اتاری ہے جس کا نام قرآن ہے، ھدی للناس، اور یہ کتاب ساری مانوتا کے لیے ہدایت کی کتاب بن کے آئی ہے، ساری مانوتا کے لیے مارگ درشن کرتی ہے، ساری انسانیت کو صحیح راستہ بتاتی ہے۔ اے اللہ، تو نے کتاب اتار دی، کیا اس کتاب پر کوئی ایسا ٹیچر بھی تو نے اتارا جو کتاب ہم کو پڑھا کر کے پریکٹیکل کر کے دکھا دے؟ اللہ نے فرمایا ہاں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اے لوگو،
ہم نے عرب کی دھرتی پر اپنا آخری نبی بھیجا اور وہ نبی تم کو قرآن ایکسپلین کر کے بتاتا ہے، قرآن کی ویاخیا کرتا ہے، قرآن کی انٹرپریٹیشن کرتا ہے، قرآن پر پریکٹیکل عمل کر کے بتاتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی انتم لاسٹ اینڈ فائنل یوزر گائیڈ ہے، جس میں اللہ نے ہمیں جیون گزارنے کا، زندگی گزارنے کا سسٹم بتایا ہے میرے ساتھی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں میرے بھائیو، دنیا کے ہر سسٹم میں کچھ ڈوز ہوتے ہیں، کچھ ڈونٹس ہوتے ہیں، کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ کام نہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ موبائل پر آپ اس کی یوزر گائیڈ پہ پڑھیں گے، اس پہ لکھا رہے گا اس کو پانی سے بچانا ہے۔ اگر آپ نے اپنا موبائل پانی میں ڈالا تو وارنٹی ختم ہو جائے گی۔ موبائل کے اوپر یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو آگ کے پاس لے کے نہ جائیں۔ موبائل کے بارے میں یہ بھی لکھا رہتا ہے اس کو دل کے پاس نہ رکھیں، اس کی الٹرا ویوز جو ہوتی ہیں وہ دل کو کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ تو موبائل کی یوزر گائیڈ میں یہ لکھا ہے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ کیا زندگی گزارنے کا جو سسٹم ہے، کیا اس میں اللہ نے کچھ ایسی گائیڈ، کچھ ایسی نیماولی نہیں بنائی ہے، کوئی ایسی گائیڈنگ نہیں بنائی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے؟ یقیناً بنائی ہے اللہ نے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جب کیا کرنا کی بات آتی ہے تو قرآن سب سے پہلے ہم سے کیا کہتا ہے؟ آمنو باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اے اللہ ہم تیرے اوپر ایمان لے آئے۔ اب ایمان کی پہچان کیا ہے؟ ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کا سنکیت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ارے ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے ان کا دل کانپ جائے۔ آج دل کانپتا ہے؟ ارے مسجد میں بیٹھ کے لوگ شراب پیتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے جوا کھیلتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے حرام کام کرتے ہیں۔ آج اللہ کا ڈر نکل چکا ہے دلوں سے۔ ساؤتھ انڈیا میں رمضان میں جاتا ہوں، ایک سال رمضان میں گیا، ایک لڑکا پکڑا گیا مسجد میں رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں غلط کام کرتے، وہ مسجد میں پکڑا گیا، انکار کرنے لگا میں نے نہیں کیا ہے، سی سی ٹی وی کیمرہ لگا تھا اس سے پکڑا گیا۔ ہائے رے مسلمان، تجھے دنیا کے کیمرے تیری پول کھول دیتے ہیں، تو ذرا سوچ جب انسان کا بنایا ہوا کیمرہ تیری پول کھول دیتا ہے، اللہ کا بنایا ہوا کیمرہ کیسا ہوگا؟ ارے انسان کا بنایا ہوا کیمرہ فیل ہو سکتا ہے، ناکام ہو سکتا ہے، بند ہو سکتا ہے، اللہ کا کیمرہ بند ہو بے نا، اللہ کا کیمرہ کبھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اے میرے بندو ہم نے تمہارے عمل کو ریکارڈ کرنے کے لیے کرامن کاتبین کو مقرر کیا ہے جو تمہاری ایک ایک ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ اپرادھی پکڑا گیا، جیل میں ڈالا گیا، کورٹ میں کیس چلا، جج کو خرید لیا، وکیل کو خرید لیا، جیلر کو پیسہ دے دیا۔ آخرت کی عدالت میں ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ دنیا میں اپرادھی اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے، کوئی اپرادھی اپنے آپ کو اپرادھی نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ کی عدالت میں اپرادھی کا منہ بند کر دیا جائے گا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج ہم تیرے منہ پر مہر لگا دیں گے، نہ تیرا ہاتھ آج بتائے گا تو نے ہاتھ سے کیا کیا گناہ کیے تھے، تیرا پیر بولے گا تو نے پیر سے کہاں کہاں تو چل کے گیا تھا، کون کون سی غلط جگہوں پہ تو گیا تھا۔